دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة۔ محترم سامعین و سامعات، دینی ملی بھائیو، سب سے پہل اللہ کی تعریف و توصیف، بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے انبیاؤں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے عافیت کی نعمت۔ سامعین، اسی مناسبت سے آپ کے روبرو ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الم تروا ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، اور اللہ رب العالمین نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کو انسان کے لیے جو ہے مکمل کیا ہے۔ ظاہری نعمتوں کو انسان اپنی عقل و حواس سے جو ہے دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے کہ کن کن نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا ہے۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اللہ کی نعمتوں کو انسان گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتا، اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحصوها، اگر انسان شمار کرنا چاہے تو اس کو شمار وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی اتنی بے شمار انعامات ہیں کہ انسان جو ہے لا تحصوها، اس کو شمار بھی وہ نہیں کر سکتا ہے۔
سامعین، تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے نعمت عافیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات سے جو ہے اللہ نے ہمکنار کیے، کئی معجزات سے اللہ رب العالمین نے نوازے۔ ان میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، اللہ رب العالمین نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کی جو ہے مختصر، اور کلمہ جو ہے بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے معنی اور جو مفاہیم ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو ان میں ہی سے جو ہے ایک جوامع الکلم میں سے، یعنی مختصر کلمہ میں سے، مختصر جو ہے جامع اور معنی کلمات میں سے ایک کلمہ ہے عافیت، یا ایک لفظ ہے عافیت، جس کے معنی اور مفاہیم بہت زیادہ ہے، اور اتنے زیادہ ہے کہ انسان اگر اس کو شمار کرنا چاہے یا انسان اس کے اوپر بولنا یا لکھنا شروع کر دے تو کتابیں در کتاب جو ہے اس پر تیار ہو جائے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ جوامع الکلم ہے، یعنی جامع کلمات جو ہے بہت زیادہ ہیں، یعنی تعداد میں اور الفاظ میں جو ہے اسی طرح زیادہ ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھے، اور یہ معجزہ آپ کے علاوہ کسی اور نبی اور کسی اور رسول کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیے۔ کیا کہ الفاظ مختصر، الفاظ جو ہے چھوٹا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم جو ہے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ انہی جامع کلمہ میں سے، انہی جامع الفاظ اور لفظ میں سے ایک لفظ ہے عافیت۔ عافیت کہتے ہیں کس کو، اور عافیت کے معنی کیا ہے؟ عافیت یہ بہت بڑی دولت ہے، عافیت یہ بہت بڑی نعمت ہے، عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ والعافیۃ فإن احدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے معافی کا اور اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ فَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد، یقین کے بعد اس سے بڑی جو ہے عافیت سے بڑی دولت اور جو ہے انسان کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد، یقین کے بعد یہ عافیت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ عافیت کہتے ہیں کس کو؟ اگر ہماری جان محفوظ ہے، اسی طریقے سے ہماری جو ہے عزت محفوظ ہے، آبرو محفوظ ہے، تو اس کو عافیت کہتے ہیں۔ زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، زندگی میں کوئی غم نہیں، زندگی جو ہے بہت چین و سکون سے گزر رہی ہے، تو اس کو ہم اور آپ جو ہے عافیت کہتے ہیں۔ اگر زندگی میں ٹینشن ہو، زندگی میں غم ہو، زندگی میں اسی طریقے سے بہت زیادہ مصیبت ہو، بہت زیادہ پریشانیاں ہو، تو انسان اس کو عافیت نہیں کہتے ہیں، یا انسان اس کو صحیح زندگی سے تعبیر نہیں کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی جب کسی دوست سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بتاؤ دوست کیسی ہے خیر و عافیت، آپ کی جو ہے خیریت کیسی ہے؟ تو اگر اچھی حالات میں ہیں اور اچھی کیفیت میں ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ زندگی اچھی چل رہی ہے اور اچھی گزر رہی ہے۔ لیکن اگر وہ مصیبت میں ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہیں، عافیت میں نہیں ہے، یعنی کسی ٹینشن میں ہے، کسی غم میں ہے، تو کہتے ہیں کیا ہماری بھی یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، زندگی اگر اچھی ہے، زندگی میں صحت ہے، زندگی میں عافیت ہے، تو اس سے بڑی دولت یا اس سے بڑا امیر، اس سے بڑا جو ہے مالدار شخص اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ ایک بڑی روایت ہے، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ علمنی شیئا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھائیے، مجھے کچھ بتائیے جس کے ذریعے سے میں اللہ رب العالمین سے سوال کروں، میں اللہ رب العالمین سے مانگوں، اللہ سے دعا کروں، اللہ رب العالمین
العالمین سے طلب کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسأل اللہ عز وجل قال سل اللہ العافیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سے عافیت کا سوال کرو, اللہ سے جو ہے صحت مندی کا سوال کرو, اللہ سے اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی اللہ سے سوال کیا کرو. کہتے ہیں فمکثت ایاما, چند دن میں آپ کے پاس ٹھہرا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے سگے چچا تھے, آپ کے پاس چند دن ٹھہرے, اور ٹھہرنے کے بعد کہتے ہیں ثم جئتو, پھر میں آپ کے پاس آیا اور کہا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسألہ اللہ, مجھے کچھ چیزیں سکھائیے جس کے ذریعے سے میں اللہ سے سوال کروں, میں اللہ سے طلب کروں, اللہ سے مانگوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں اللہ سے عافیت کا سوال کرو, اللہ سے جو ہے عافیت کا سوال کیا کرو. تو اس طرح سے دنیا اور آخرت کی اگر انسان کو عافیت مل جائے, یعنی دنیا میں امن ہے, دنیا میں صحت ہے, دنیا میں دنیاوی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے, صحت و تندرستی کی زندگی ہے, یقین مانی وہ انسان دنیاوی زندگی میں جو ہے کامیاب ہے, یا دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا امیر اور دولت مند انسان ہے. میرے بھائیوں, اس لیے عافیت جو ہے انسان کی جو ہے صحت میں ہے, عافیت جو ہے انسان کی فقر و فاقہ میں بھی ہے. یہ اس اعتبار سے اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو تندرستی دی ہے, اللہ نے اگر آپ کو فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے پر یا اسی طرح معمور کیا ہے, اللہ نے جو ہے اس طرح دولت نہیں دیا ہے, لیکن گھر میں ٹینشن نہیں ہے, گھر میں کوئی جو ہے غم نہیں ہے, گھر میں یا صحت میں کسی طرح کی کوئی جو ہے بیماری نہیں ہے, یقین مانیے یہ بات اپنے پلو میں, اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ سب سے بڑے جو ہے امیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنگلوں میں جو ہے عافیت نہیں ہے, دولت میں انسان کی جو ہے عافیت نہیں ہے. بڑے بڑے بنگلوں میں انسان رہتے ہیں اور بڑے بڑے دولت مند انسان کو میں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ جب اپنے دوستوں سے ملاقات کیا ہوگا, آپ جب اپنے دوستوں سے ملتے ہوں گے تو کہتے ہیں اپنی ٹینشن, کہتے ہیں اپنی پریشانی اور اپنی مجبوریاں سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان عافیت میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ انسان جو ہے سکون میں نہیں ہے. تو ہر انسان جو ہے پریشان ہے, ہر انسان جو ہے پریشان نظر آتا ہے. میرے بھائیو, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اہم بات ہے اور یہ اہم چیز ہے, ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر ذہن نشین کرنی چاہیے, ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ سے عافیت کا جو ہے سوال کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دولت مند کا ہونا اور اسی طرح سے بنگلوں کا ہونا, اسی طریقے سے امیری کا ہونا, یہ بہت بڑی چیزیں نہیں ہے, بلکہ انسان اگر عافیت میں ہے تو یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. کیوں؟ شریعت کی نظر میں امیر اور دولت مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیز اگر انسان کے پاس ہے, تین دولت اگر انسان کے پاس میسر ہے تو دنیا اس کے پاس اکٹھی ہے, دنیا اس کے پاس جمع ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ, اگر انسان صبح سویرے امن و امان کی حالت میں کرتا ہے, صبح کیا کوئی ٹینشن نہیں, صبح سے بیدار ہوئے کوئی غم نہیں, صحت کی زندگی ہے. آپ نے دوسری چیز فرما معافن فی جسدہ, انسان صحت مند ہے, انسان کی زندگی میں یا انسان کی صحت میں کسی طرح کی کوئی تکلیف, کوئی پریشانی نہیں ہے. تیسری چیز عنده قوتہ فی یومہ, قوت یومہ, اگر انسان کے پاس ایک دن کا اگر رزق ہے, ایک دن کا اگر خوراک ہے تو انسان کے لیے جو ہے دنیا کے سجو سامان اکٹھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں, اگر صحت اچھی نہیں ہے دولت رہ کر کے بھی کوئی معنی
نہیں رکھتا ہے. آپ اپنے بنگلوں میں آرام سے سو رہے ہیں, اگر آپ کے اڑوس پڑوس اچھے نہ ہوں, آپ کے گھر والے اچھے نہ ہوں, تو صبح اگر امن و امان کی حالت میں نہ کرتے ہوں تو وہ صبح کی بیدارگی انسان کے لیے جو ہے زحمت ہوا کرتا ہے. تو صبح کی امن و امان کا ہونا, اسی طریقے سے زندگی میں عافیت کا ہونا, ایک دن اگر امن و امان کی حالت میں رزق کا ملنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. شریعت نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, شریعت نے ہمیں اور آپ کو دعائیں سکھائی ہے. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا, ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لازم قرار دینا, یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. میرے اسلامی بھائیوں, بڑی پیاری دعائیں ہیں. آئیے کچھ دعائیں آپ کی نظر کرتا چلوں. شریعت نے ہمیں کیا دعائیں سکھائی؟ اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ مجھے جسم میں عافیت عطا فرما. اور اللہم عافنی فی سمعی, اے اللہ میری سماعت میں عافیت فرما. اللہم عافنی فی بصری, اے اللہ میری بصارت کو عافیت فرما. لا الہ الا انت, اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر انسان اس طرح سے سوال کیا کرتا ہے, یعنی اپنی صحت کی, اسی طرح اپنی سماعت کی, اسی طرح اپنی بصارت کا اگر وہ سوال کرتا ہے, یعنی عافیت کا مانگتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو عافیت عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیاری اور جامع دعا ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے. ہر نماز کے بعد یا اسی طرح صبح شام کے بعد ہمیں یہ اذکار میں شامل کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. میں بھی اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمانا. آمین. میرے بھائیو, اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمانا. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی, اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر کا جو ہے سوال کیا کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے دین اور دنیا کی عافیت کا سوال کیا کرتا ہوں, اور میرے مال کی, اور اسی طریقے سے میں اپنے اہل و عیال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں اور کتنی جامع دعا ہے. ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں, ہمیں اور آپ کو جو ہے دعائیں کس طرح سکھائی ہے. جب ہم اور آپ دونوں سجدے کے درمیان جاتے ہیں, دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعائیں پڑھتے ہیں؟ بہت سارے بھائی اس دعا کو ترک کر دیتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے اس دعا کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی, اے اللہ میں تجھ سے رحم و کرم کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. وعافینی, اے اللہ تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں, مجھے عافیت عطا فرما. کتنی اچھی دعائیں ہیں, ہم اور آپ ہر نماز میں جو ہے پڑھتے ہیں. پڑھنا چاہیے, اس دعا کو لازم پکڑیے, اللہ آپ کو زندگی میں عافیت عطا کرے گا. اسی طرح سے ہم اور آپ جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں, وتر کی نماز پڑھنے کے لیے, وتر 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 7 رکعت اس طرح پڑھنا ثابت ہے. لیکن دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں, جب وتر کی رکعت میں دعائیں ہم پڑھتے ہیں, اللہم اہدنی, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت, اللہ مجھے ہدایت دینا, وعافنی فی من عافیت, اور اللہ تو جس کو عافیت عطا کی ہے مجھے بھی اس طرح عافیت عطا فرمانا. اسی طرح ہمیں اور آپ کو دعائیں سکھائی ہے. جب ہم اور آپ قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, قبرستان کو نہ بھولو, قبرستان ضائع کرو, آخرت کی یاد آتی ہے, آخرت کی جو ہے یاد دلاتی ہے. قبرستان جانے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. جب ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں کون سی دعائیں پڑھتے ہیں, کون سی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون, اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے مومن گھر والو, اے مسلمان گھر والو, تم سے انشاءاللہ ہم ملاقات کرنے والے ہیں, ہم تم تک پہنچنے والے ہیں. اور میں اسأل اللہ, اللہ سے میں اپنے لیے بھی سوال کرتا ہوں, آپ کے لیے بھی سوال کیا کرتا ہوں. کس چیز کی سوال؟ عافیت کی سوال. اگر انسان کی زندگی میں عافیت ہے نا
تو انسان دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے اور اخروی اعتبار سے وہ کامیاب ہوگا. اس لیے دعائیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جایا کرتے تھے تو دعائیں کرتے تھے. کس چیز کی دعا؟ لڑنے جاتے تھے دشمن سے, مقابلہ کرنے جاتے تھے دشمن سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کیا کرتے تھے لا تتمنوا لقاء العدو, دشمنوں سے ملاقات کی آرزو نہیں کرنا, دشمن سے ملنے کی تمنا نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عافیت نہیں ہوا کرتی ہے. تو اس طرح اگر بغیر لڑے اور بغیر جنگ کیے ہوئے معاملات اگر صحیح ہو جائے تو مسئلے کو حل کر لینے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. میرے بھائیو, آخری جو ہے پوائنٹ آپ کے سامنے بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو عافیت عطا کی, اللہ نے ہمیں آپ کو صحت عطا کی, تندرستی عطا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دعائیں سکھائی کہ یہ صحت و عافیت کی جو نعمت ہے, اللہ سے سوال کرو کہ اس صحت اور عافیت کی زندگی میں زائل نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے, ختم ہونے سے میں پناہ چاہتا ہوں. اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے, اللہ سے سوال کیجیے کہ اللہ جو نعمتیں مالا مال کی ہے, جو نعمتیں عطا کی ہے, میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ان عافیت کا سوال کیا کرے. اللہ نے صحت دی, اللہ نے عافیت سے آپ کو رکھا ہے, تو اللہ رب العالمین سے ان عافیت کے ختم نہ ہونے کا سوال کیجئے. اور وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک, یعنی نعمت کے اچانک چھن جانے کی جو ہے سوال کرنا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اچانک والی جو ہے اس طرح کے عذاب سے نعمتیں نہ چھن جائے. وجمیع سخطک, ہر طرح کی ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرنا چاہیے. میرے بھائیو, ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, جب آپ کی ملاقات کسی شخص سے ہو, وہ پریشان ہو, وہ بیمار ہو, وہ صحت و عافیت میں نہ ہو, تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے, مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے لب کشائی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ سے یہ کہہ کر دعا کیجئے کہ اللہ تو نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے, بہت ساری فضیلتوں سے اللہ تو مجھے مالا مال کیا ہے, اور مجھے اس طرح سے فوقیت اور برتری عطا کی ہے, اللہ تیرا شکر ہے. دعائیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے, اور ملاقات ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحت کو دیکھ کر, طبیعت کو دیکھ کر کہا, کیا دعا کر رہے تھے اللہ سے کہ یہ صحت, یہ کیفیت, یہ حالت تمہاری ہو گئی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں زندگی میں اگر گناہ کیا ہوں تو اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ میری اس گناہ کی سزا دنیا میں دے دینا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں اس طرح کی سزا دی تھی کہ ان کی طبیعت جو ہے مرغے کی, چوزے کی طرح اتنا دبلا اور کمزور ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس دعا کی وجہ سے یہ تمہاری حالت ہو گئی. کیوں نہیں اللہ سے دعا کیے؟ اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اللہ دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی اچھا عطا کرنا, وقنا عذاب النار, اور جہنم کے عذاب سے بچانا. یہ کیوں نہیں کی؟ تمہارے اس دعاؤں کی وجہ سے ہوا. تو میرے بھائیو, دنیا میں عافیت کا جو مظہر ہے اور سب سے بڑی جو چیز ہے یہ ہماری صحت ہے, یہ ہماری جو ہے جسم ہے, یہ عافیت کی زندگی جو سب سے بڑی زندگی ہے. بیماری کے دور میں, بیماری کے ایام میں ہر شخص جو ہے بیمار اور ہر شخص جو ہے پریشان نظر آتا ہے, لیکن اللہ نے اگر عافیت عطا کی ہے تو کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ صحت و تندرستی یہ صحت مندوں پر ایک تاج ہے. صحت و تندرستی صحت مندوں کے اوپر تاج ہے, ایک عافیت ہے, ایک نعمت ہے. اور میرے بھائیوں, جو صرف مریضوں کو اور بیماروں کو دکھتا ہے ہم اچھے ہیں, ہم صحت مند ہیں, ہمیں اس عافیت کا, ہمیں اس تندرستی کا کوئی پرواہ نہیں.
لیکن جو بیمار ہے، جو اسی طرح مریض مبتلا ہے، اس سے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نعمتان مغبونون فیہما کثیر من الناس، دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے بے خیالی میں رہتا ہے اور لاپرواہی میں رہتا ہے، الصحت والفراغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی صحت مندی کے سلسلے میں اور خالی وقت جو ملا ہے اس سلسلے میں انسان جو ہے لاپرواہ اور بے پرواہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے صحت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے عافیت عطا کی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے۔ جہاں مال و عزت محفوظ ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا واجب ہے، اللہ کا شکر بجا لانا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کی صحت اچھی نہیں ہے، کسی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، کوئی عافیت میں نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، امتحان والا گھر ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے کبھی ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، کبھی ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے، کبھی ہمارے توکل کا امتحان لیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جو آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ یصبہ منہ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو اس میں مبتلا کرتا ہے۔ اور قیامت کے روز ان آزمائش کی وجہ سے ان امتحانات کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں مصیبتیں کبھی جو ہے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم عافیت کا سوال کریں، اللہ رب العالمین سے ہم جو ہے صحت مندی کا سوال کریں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندگی ملے عافیت کی زندگی سے اللہ ہم سب کو مالا مال کرے، اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی کی زندگی اللہ عطا کرے، آمین۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کل عاجلہ دائمہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم میں جو مسلمان بھائی گزر چکے ہیں اے اللہ تو ان کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، آمین۔ الہ العالمین جب ہماری اور آپ کی جسم سے آخری سانس الگ ہو، آخری سانس جب جدا ہو، اے اللہ ہم سب کو کلمے والی، اے اللہ ہم سب کو ایمان والی، اے اللہ ہم سب کو شہادہ والی موت عطا فرمانا، آمین۔ وتب علینا کا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔